والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحب ہو گئے، سنت ہو گئی، واجبات ہو گئے، فرائض ہو گئے۔ اب بچی مفسدات نماز، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کو خراب کر دینے والی چیزیں، نماز کو برباد کرنے والی چیزیں۔ نماز جاتی رہتی ہے جن چیزوں سے، ان کا اور ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ سبق نمبر ہو جائے گا 13۔ سبق نمبر 13 میں نماز کے مفسدات۔ تو نماز کے مفسدات کتنے ہیں؟ 18 چیزیں نماز کو خراب کر دینے والی ہیں۔ کتنی؟ 18 چیزیں ہیں جو نماز کو برباد کر دیں گی، خراب کر دیں گی۔ نمبر 1، نماز میں آدمی کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، نماز میں بات کرنا تھوڑی ہو یا زیادہ، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر۔ نماز کی حالت میں بات کرنا جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں کوئی بات نکل جائے، بھولے سے ہو یا قصد سے ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، نماز ختم۔ نمبر 2، زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دے دینا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کر دیا آ کر السلام علیکم، آپ نے غلطی سے کہہ دیا وعلیکم السلام، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکل گیا، آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا، آپ کو خیال نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، آپ نے ایک دم جواب دے دیا وعلیکم السلام، تو نماز جاتی رہی، بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر۔ نمبر 3، کسی نے سلام کیا، اس کا جواب دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ گئی، ہمیں عادت ہے، ہمیں تعلیم دے رکھی اللہ کے رسول نے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ، یرحمک اللہ یہ کہنا چاہیے۔ تو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر ہو یا کسی شخص کی دعا پر آمین کہہ دینا۔ ایک تو چھینک آ رہی ہے کسی کو، آپ نے کہہ دیا یرحمک اللہ، یا کسی نے کوئی دعا پڑھ دی اور دعا ہوئی بہت بڑھیا والی، کوئی روکو دعا کر رہا برابر میں بیٹھا ہوا، اب ایک دم خیال آیا کہنے لگے آمین کہہ دے، اللہ میری بھی قبول کر لے گا۔ تو اگر آمین بھی کہہ دیا، جبکہ آمین تو کوئی برا لفظ تو ہے نہیں آمین تو، لیکن نماز کی حالت میں ہے تو اس لیے ادھر ادھر کی بات نہیں چلے گی۔ آمین کہا، نماز ختم۔ یرحمک اللہ کہا، یرحمک اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، لیکن وہاں یہ نہیں چلے گا کچھ بھی، وہاں جس چیز میں لگے ہیں بس وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی سامان وہاں پہ قابل قبول نہیں۔ نمبر 4، کسی بری چیز پر کسی نے آ کر یوں کہہ دیا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، بھینس مر گئی، بلڈنگ گر گئی، تو نقصان ہوا نا ایک دم بے ساختہ نکل گیا زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی آیت ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا تو گویا کہ گئی نماز۔ تو کسی نے کوئی اچھی خبر دے دی، مبارک ہو مبارک ہو، نماز پڑھ رہا آدمی یا پڑھ رہی عورت، مبارک ہو بچہ ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے، آپ کہہ بیٹھے الحمدللہ، تو الحمدللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن آپ نے خبر باہر والے کی خبر پر الحمدللہ کہا ہے، نماز ختم ہو گئی۔ یا کسی عجیب کوئی بھی خبر سنی ہو تو سبحان اللہ کہا تو بھی نماز چلی گئی۔ گویا کہ اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ کوئی بھی جواب باہر والے کی بات کا اگر عربی میں بھی دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی آیت پڑھ کر بھی دیتے ہیں، تو بھی نماز جاتی رہے۔ نمبر 5، درد
بدن میں درد ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بدن میں درد ہے، یا کوئی غم پہنچ گیا، گھر کا غم، بزنس کا غم، اولاد کا غم، کسی بھی طریقے کا کوئی غم اگر پہنچ گیا اور آپ نماز میں کھڑے ہیں، اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کی زبان سے آہ یا اف نکل جائے، نماز ختم۔ اتنا چھوٹا سا لفظ بھی اگر نکل جائے، آہ اف، نماز ختم، رنج اور غم کی وجہ سے۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا، آپ کا کوئی امام ہے، آپ اس کے مقتدی ہیں، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے قرآن پڑھنے میں، بھول جائے کہیں سے، لقمہ دینا ہو، تو اب مقتدی اس کو لقمہ دیتے ہیں، غلطی بتلاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز سے باہر قرآن پڑھ رہا ہے، نماز سے باہر، اور آپ کو وہ آیت یاد ہے، تو آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے اس کو وہ آیت بتلا دی، تو آپ کی نماز گئی۔ تو اپنے امام کو تو بتا سکتے ہو، لیکن باہر کے آدمی کو نہیں بتا سکتے۔ نمبر 7 ہے، نماز کے اندر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، نماز چلی جائے گی۔ قرآن کھول کر سامنے رکھ لیا، کہنے لگا آج لمبی رکعت کروں گا، دیکھ کر لمبی رکعت کروں گا، حفظ ہے نہیں تو دیکھ کر پڑھ لیتا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی، نماز جاتی رہے گی۔ قرآن دیکھا، نماز گئی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ نمبر 8، قرآن مجید کے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، بڑی غلطی ہو جائے، تو بھی نماز جاتی رہتی ہے۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا موبائل بج رہا ہے، یا کوئی اور ایسی پریشانی آ گئی جس میں آدمی کو کچھ حرکت کرنی پڑ رہی ہے، کچھ سامان رکھنا پڑ رہا ہے، یا کچھ اوڑھنا پڑ رہا ہے، یا کچھ بچھانا پڑ رہا ہے، یا کچھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج کل ویسے سب سے بڑی بیماری موبائل کی چلی گئی ہے کہ موبائل بج رہا ہے۔ عمل کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو۔ تو عمل کثیر کا کرنا، عمل کثیر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک قلیل ہے، لیکن اگر اتنی مقدار پوری ہو جائے تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ اگر آپ نے موبائل بند کرنے میں، ٹوپی اوڑھنے میں گر گئی مان لو، اب سوچ رہا وہ پہن لوں، یا چادر اوڑھ رکھی ہے، چادر کا پلو اتر گیا، اب اسے سلٹ صحیح کرنے میں لگا، ایک ہاتھ تو بندھا ہے، ایک ہاتھ سے اسے صحیح کر رہا ہے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے زائد کی وہ کام ہو گیا تو نماز ختم۔ موبائل بند کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کا سوئچ نہیں مل رہا مان لو بند کرنے کا، تو 3 مرتبہ اگر سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر۔ اگر کوئی حرکت کر دی گئی، کوئی بھی ہو، اپنے ارکان سے الگ ہٹ کر، تو باہر والا کیا دیکھے گا کہ بھائی یہ داڑھی صحیح کر رہا ہے، یا اس کو کھجا ڈالی، یہ صرف کھجا ہی رہا ہے، خالی نماز میں کہاں ہے، تو باہر والے کو دیکھنے میں بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی کر رہے گا، نماز میں نہیں ہے، نماز چلتی ہے۔ نمبر 10 ہے، کوئی چیز کھا لی یا پی لی، جان بوجھ کر یا بھولے سے۔ نمبر 11، نماز کی حالت میں 2 صفوں کی مقدار چلنا، 2 صفوں کی مقدار چلنا، آگے یا پیچھے، نماز چلتی ہے۔ نمبر 12، قبلے کی طرف کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیت بندھی ہوئی ہے، غلطی سے منہ پھیر لیا، نیت بندھے منہ پھیر لیا، نماز چلتی ہے۔ نمبر 13، کسی ناپاک جگہ پر اگر سجدہ کرتا ہے تو بھی نماز چلی جائے گی، ناپاک جگہ پر۔ نمبر 14،
سطر کھل جائے، سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر سطر کھل جائے اور ایک رکن کے برابر کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا. نماز کے اندر دعائیں پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے کہ دعا ایسی مانگنا کہ جو دعا انسانوں سے مانگی جاتی ہو. جیسے میں آپ سے یوں کہوں کہ مجھے 100 روپے دے دو، مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، مجھے آپ اپنی موٹر سائیکل دے دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، مجھے پاس خرچہ نہیں ہے. وہ بات اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے 100 روپے دے دو، مجھے موٹر سائیکل دے دو، نماز چاہتی رہے. نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے، کوئی درد ہو رہا بدن میں یا کوئی مصیبت آئی ہوئی، اس مصیبت اور درد کی وجہ سے نماز میں اگر رونا آ جائے اور اس رونے کے ساتھ قرآن کے حروف بھی ظاہر ہو جائے، رنج اور غم پریشانی ہے، مصیبت ہے، بدن میں درد ہے، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اور وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ حروف اس درد کی آہ کے ساتھ میں باہر آ گئے نماز آتی ہے، چاہے وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو. درد ہو رہا ہے تو بس درد میں اگر وہ پڑھ کر، کئی مرتبہ بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے انسان کو بھائی، اور وہ نماز کی کیفیت میں بھی ہے، لیکن اگر وہ اسی آہ میں درد کی پریشانی میں سبحان ربی العظیم بھی ساتھ نکل جائے، یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور سورت بھی پڑھ رہا ہے، تحیات پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ، تو حروف ظاہر اگر ہو گئے تو نماز جاتی ہے. نمبر 17 نماز میں قہقہا مار کر، یعنی کہ زور سے کھلکھلا کر ہنسنا، اس سے نماز جاتی ہے. نمبر 18 امام سے آگے بڑھنا. امام سے آگے بڑھنا، آگے بڑھنے سے مطلب یہ نہیں کہ امام سے آگے کھڑے ہونا، بلکہ یہ ہے کہ امام رکوع میں جاوے اس سے پہلے پتہ چلا مقتدی چلا گیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی بہت خراب، اب بتائیے وہ ساری عمر نمازیں پڑھ لیتے ہیں اسی طریقے سے، اور وہ نمازیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ لی، اس لیے وہ ان کو دہراتے بھی نہیں اور وہ نماز ہوتی بھی نہیں، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ بات ہو گئی نا کہ نماز کے مفسدات ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں ہیں. تو یہ بالکل خیال رکھیں کہ امام سے بالکل بھی آگے جانے کی کوشش نہ کریں. تو وہ ہے نا، سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ تکبیر بھی کیا تھا، نیت جب باندھیں گے امام اللہ اکبر کہے یا تو ساتھ ساتھ یا تھوڑا سا فرق ہے، تو یہی رول ہر جگہ لاگو ہوگا. تو آگے تو کہیں بھی لفظ آیا نہیں، یا تو ساتھ ساتھ یا تھوڑا سا بعد میں، تھوڑا سا بعد میں، زیادہ تاخیر ہوگی تو بھی نقصان ہے. آج کے سبق